بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج 14 شعبان ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد یعنی مغرب کے وقت سے 15ویں شب شروع ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں عام طور پر یہ شہرت ہے کہ وہ لیلۃ البراءہ شب براءت ہے، اور عوام اس کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ شب برات یہ لفظ ان کے درمیان معروف ہو گیا ہے، اور اکثریت ایسی ہے کہ جس کو اس شب کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے، اور چونکہ فضائل اعمال کا جہاں تک تعلق ہے ان کے بارے میں ہمارے واعظین اور مقررین اس پر توجہ کم دیتے ہیں کہ فضائل اعمال کی روایات ثابت ہیں یا نہیں ہیں۔ جن روایات کو پیش کیا جاتا ہے زیادہ تر توجہ یہ ہوتی ہے کہ ان روایات کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے اور ان کے اندر عمل کی رغبت پیدا کی جائے، ان کو ترغیب دی جائے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ یہ عمل کریں اور یہ عمل کریں، تو زیادہ تر توجہ اس پر ہوتی ہے۔ اور کیونکہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کے نصاب کے طور پر بھی رہی ہے اور اس میں اعمال کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے، تو اعمال کی فضیلتوں پر پوری توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے، اور اعمال کی فضیلت جس حدیث میں بیان کی گئی وہ فضیلت کیا محدثین کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اور حدیث کا درجہ کیا ہے، حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے، حدیث صحیح درجے کی ہے یا اس سے کم تر حسن درجے کی ہے، یا وہ ضعیف درجے کی حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، یا وہ حدیث ایسی ہے جس کو ترک کرنے کا حکم ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس پر عمل درست نہیں ہے، یا وہ حدیث موضوع ہے یعنی جھوٹی حدیث ہے جس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ معلومات عام طور پر عوام کو تو ہے ہی نہیں، خواص میں بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ غور نہیں کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ جن احادیث کو پیش کیا جا رہا ہے، مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال جس کو لیلۃ البراءہ کہا گیا یا شب براءت اس کو کہا گیا، اس میں فضائل اعمال کی احادیث کی بنیاد پر کوئی اچھا عمل کیا جائے اور اس معاملے میں غلو نہ اختیار کیا جائے، یعنی جو چیز نفل ہے اس کو سنت نہ کہا جائے، جو سنت ہے اس کو واجب و فرض نہ کہا جائے، تو کوئی سا بھی نفلی عمل کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی تشدد کا موقف اختیار کیا جائے یا غلو کیا جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعامل جو اعمال خیر کا چلا آ رہا ہے، خاص طور پر 15ویں شب میں عبادت کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا اور صدقات کا اہتمام کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو کبھی بھی کیے جائیں تو پسندیدہ ہیں، اور پسندیدہ عمل کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہو کسی حدیث کی بنیاد پر، تو اس کے چھڑانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ عمل اچھا جو ہے وہ تو پسندیدہ ہے اور عمل کی ترغیب ہی دینی چاہیے، لیکن صورتحال کو واضح بھی کر دینا چاہیے، یہ معلوم ہو جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے، کیونکہ شریعت میں نہ اضافہ درست ہے نہ کمی درست ہے۔ یعنی اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم فجر کی 2 رکعت ہی نہ پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، کیونکہ وقت فرصت کا ہے اور اس فرصت کے وقت میں قرآن سننا بھی اچھا لگ رہا ہے، اور ہم اللہ کی زیادہ عبادت کریں، لہذا 2 کی جگہ ہم 4 رکعت پڑھیں تو بالاتفاق
سارے علماء کہیں گے اور دین ہم سے یہی کہے گا کہ یہ نماز باطل ہو گئی، کیونکہ ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، اللہ نے جو ہمیں نظام دیا، جو حکم دیا، اسی کے دائرے میں رہنا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص روزہ رکھے کہ بھئی میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، اور اس کا روزہ رات کے 12 بجے تک ہو، جو روزہ طلوع فجر سے شروع ہوا وہ رات کے 12 بجے تک ہو، وہ رات کے 8 بجے تک ہو، عشاء تک ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط عمل ہوگا جس پر اس کا روزے دار کا مواخذہ ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا روزہ ہی محرف ہو جائے اور قابل قبول نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے منع فرمایا تھا کہ رمضان مبارک سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزے نہ شروع کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان کے ساتھ ملحق ہو جائیں، جس کے نتیجے میں رمضان کے روزوں میں تحریف کا عمل ہو جائے، یعنی بجائے 30 کے 32 روزے ہو جائیں، تو چونکہ یہ عمل صحیح نہیں ہے اس لیے ممنوع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زہد کے غلبے کی بنیاد پر اور دنیا سے دوری اختیار کرتے ہوئے یہ کہے کہ دنیا عید منائے، میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا، مجھے لوگوں کی طرح نہیں کھانا پینا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو لوگ غلو کر کے بہت سے اعمال اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور متشددانہ زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ دین کے نمائندہ نہیں ہیں اور ان کا عمل حجت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو میں تم سے کہوں وہ تمہیں کرنا ہے، نبی کے ذریعے سے جو بات پہنچے اسے اختیار کرنا ہے۔ اب نبی کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کسی 1 راوی سے 2 راوی سے 3 راوی سے پہنچی ہیں، اب روایت کی جو سندیں ہیں ان سندوں کے اندر کہیں پر کوئی ایسا راوی بیچ میں آ جاتا ہے جو جھوٹ بول دیتا تھا، کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جو روایت میں غلطی کر دیتا ہے، تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں رہتی، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے لیکن وہ نسبت صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ مشکوک نسبت ہو گئی، کیونکہ جو لوگ نسبت کر رہے ہیں ان میں کوئی ایسا راوی بھی ہے کہ جو قابل اعتبار نہیں ہے، اور جب وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سند کی ایک کڑی ٹوٹ گئی، کیونکہ جو قابل اعتبار نہیں ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اب ایسی شکل میں جب بیچ میں خلا پیدا ہو جائے تو سند پھر مربوط باقی نہیں رہی۔ تو اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی حدیث کے بارے میں محدثین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث متروک ہے، یعنی جو اصطلاحات ہیں محدثین کی ان اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب 15ویں شب کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور خاص طور پر حضرت امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے مشکات المصابیح کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں جو ابواب ہیں ان میں 2 فصلیں وہ ہیں جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصابیح السنہ سے ماخوذ ہیں، اور ایک فصل کا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے ان حدیثوں کا اضافہ کیا ہے جو اسی باب سے متعلق ہیں۔ تو یہاں جو اضافہ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں کیا ہے، اور بابو قیامی شہری رمضان، بابو قیامی شہری رمضان میں کتاب الصلاۃ میں یہ خیال رہے، اور بابو قیامی شہری رمضان میں جو حدیثیں بیان کی ہیں 15ویں شب سے متعلق، ان میں ایک حدیث نمبرات کے اعتبار سے 1305 نمبر کی، اور ایک 1306 نمبر کی، ایک 1307 اور ایک 1308 نمبر کی روایات ہیں۔ ان روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، یعنی نسبت اس کی حضرت عائشہ تک پہنچائی گئی ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ براہ راست ہم حضرت عائشہ سے گویا کہ سن رہے ہیں اور پھر اس کی حجت ہونے میں کیا شک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتی ہے، یعنی راوی یوں نقل کرتے ہیں کہ وہ
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ حضور نے پوچھا هل تدرین ما هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، کیا ہے یہ؟ تو ان کا کہنا تھا ما فیہا یا رسول اللہ، حضور اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم. فقالت یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمة الله تعالی. قال ما من احد يدخل الجنة الا برحمة الله تعالی. ثلاثا قلت ولا انت یا رسول اللہ؟ فوضع يده على هامته قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يقولها 3 مرات. جب انہوں نے یہ پوچھا کہ حضور اس میں کیا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ راوی کہہ رہا ہے، یہ خیال رہے کہ یہ ایسی شب ہے جس میں آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون کون سے بچے پیدا ہوں گے اور کون کون سے بچے اس سال انتقال کریں گے. اعمال بھی اللہ کے حضور میں بلند کیے جاتے ہیں اور رزق بھی نازل ہوتا ہے. پھر یہ سوال نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور کیا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا ہاں، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک روایت یہ ہے جس میں اس رات کے بارے میں یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ اس میں سال بھر میں کون بچے پیدا ہوں گے اور کن کا انتقال ہوگا، اور جو اعمال ہیں وہ اوپر بلند کیے جاتے ہیں اور ارزاق اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے. دوسری روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں نزول اجلال فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. پہلی روایت امام بیہقی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی ہے. ایک اور روایت امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ، جس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس کے جو کینہ پرور ہو یا جو کسی کا قاتل ہو. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہوا کرے، 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب، تو تم رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے موقع پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کو عافیت عطا کروں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. یہ روایت بھی ابن ماجہ نے نقل کی ہے. اب یہ جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ روایتیں کمزور روایتیں، ان کی سندیں معتبر نہیں ہیں. اور حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، یہاں پر جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ بھی ہر سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن کئی روایات اسی سلسلے کی آئی ہیں جس سے یہ سمجھا گیا کہ کوئی نہ کوئی تو اصل اس کی ہے. یعنی مجموعی طور پر روایتوں کی تائید کی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح سے کمتر درجہ ہے لیکن ضعیف سے بلندتر ہے.
یہ بات کہی گئی۔ اور وہ روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی مشہور و معروف ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بستر پر حضور پاک علیہ السلام نہیں ہے۔ ان کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوئی کہ کیا ہوا، آپ کہاں چلے گئے؟ اور وہ گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی اور چلتے چلتے وہ قبرستان میں پہنچ گئی جو قریب ہی ہے، بقیع الغرقد کا قبرستان۔ تو وہاں دیکھا حضور کو دعا کرتے ہوئے۔ حضور بھی تعجب کرنے لگے کہ عائشہ اس وقت تم یہاں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جب گھر میں نہیں دیکھا رات میں کہ آپ کہاں چلے گئے تو میں یہاں حاضر ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے کہ جو قبیلہ کلب ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ روایت بالکل ناقابل اعتبار ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس رات میں قبرستان جانے کا جو عمل اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے بالکل غلط بھی ہے، غیر معتبر بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سال میں، حضرت عائشہ کی روایت میں جو بات آئی ہے اس میں تو سال اور زمانے اور تاریخ کا تعین نہیں، لیکن آپ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو آپ قبرستان جاتے ہوں۔ یہ ثبوت نہ حضرت ابو بکر سے ہے، نہ حضرت عمر سے ہے، نہ حضرت عثمان سے ہے، نہ حضرت علی سے ہے، نہ کبار صحابہ سے ہے۔ تو یہ ایک رسم ہے، یعنی ایک غلط روایت کی بنیاد پر ایک رسم پڑ گئی کہ لوگ قبرستان جانے لگے۔ اور صرف اتنا نہیں ہوا، شیطان نے کیونکہ ہمیشہ انسان کو اغوا کیا ہے، لہذا قبرستان جانا اور پھر قبرستان میں چراغ روشن کرنا اور کہیں چادریں چڑھانا اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسے اعمال کے جو سنت کے خلاف ہیں ان کا کرنا، یہ شیطانی وساوس کا نتیجہ ہے۔ قبرستان تو جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ اس کے لیے 15ویں رات جو ہے، شعبان کی 15ویں رات، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا یہ معمول تھا اور نہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ اور ایک شب کے بارے میں جو بات کہی گئی حضرت عائشہ کی روایت میں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، علماء نے اس روایت کو بہت ہی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور جو حضرت علی کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، یہ روایت بالکل ناقابل اعتبار ہے، حضرت علی سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور وہی بات کہ راوی ایسے ان روایات کو نقل کرتے ہیں جو خود قابل اعتبار نہیں ہیں، اور جب اس طرح کے راوی روایات میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر روایات قابل اعتبار نہیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تو بہرحال ہے کہ روایات تو اس سلسلے میں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن ایک تعامل نیک اعمال کا جو ہے، دعا کرنا اور نماز پڑھنا، اس سے رکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو کسی وقت اور کسی دن ہو سکتا ہے۔ بس یہ بات ضروری ہے کہ اس کو فرض و لازم نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ ایک نفلی عمل ہے، اور بعض روایتوں میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے اچھا ہے کہ وقت عبادت میں گزرے، دعا میں گزرے، تلاوت میں گزرے، جو وقت بھی اس طرح گزرے۔ اور جہاں بھی گزارا جا رہا وہاں بہت سے متشدد علماء اس کے خلاف مہم چھیڑ کر لوگوں کو عبادت سے دور کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ عبادت سے قریب کریں۔ یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں روایات آتی ہیں اور محقق علماء کا کہنا ہے کہ وہ روایت معتبر نہیں ہے، لیکن ایک تعامل چلا آ رہا ہے، بہت سے بزرگان دین صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اب اس تعامل کی وجہ سے یہ بتاتے ہوئے کہ ایک نفلی عمل ہے، اس کو فرض واجب نہ بنایا جائے، کوئی شخص اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہ کی جائے، لیکن خوب یاد رکھا جائے کہ شیطان کے اغوا کے نتیجے میں جو لوگ شب برات کا لفظ استعمال کر کے اس میں پٹاخے داغتے ہیں اور اس میں بازاروں میں نکلتے ہیں اور ہلڑ و ہنگامے کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ خود شیطان ہیں۔ وہ اس رات کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ حدیثوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ دین کی بے حرمتی کرتے ہیں، جو بھی اس کو عید بنا دیتے ہیں، جشن بنا دیتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی جو کچھ وہاں ہوتا ہے چراغاں، اس کی دیکھا دیکھی جو مسلمان شیطانی اغوا کی بنیاد پر وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کھلی
کھلے طور پر بدعت ہیں، گمراہی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں، ان کے شیطانچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ابلیس کے شاگرد ہیں، وہ مجرم ہیں اور ہر اعتبار سے مجرم ہیں۔ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اس رات کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ وہ ویسے ہیں جیسے مجرم وہ کہ جو قرآن پر کبھی حملہ کرتے ہیں، کبھی حضور پر حملہ کرتے ہیں، کبھی حدیثوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ مجرم ہیں ویسے یہ مجرم ہیں جو کسی اچھی رات کو، کسی اچھے دن کو اپنی بدعملیوں سے آباد کر دینا چاہتے ہیں اور شیطان کی ایجنسی کھولنے کے لیے متحرک و فعال رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر شدت سے نکیر کریں۔ اور رہ گئے وہ جو اپنی بدعتوں کے نتیجے میں حلوے ماڑے کے چکر میں رہتے ہیں، جن کے یہاں شب برات میں حلوہ بنتا ہے یا کہیں کچھ اور تیار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ آپ جب چاہیے حلوہ کھا لیجئے، لیکن اس کو اس رات کے ساتھ مخصوص کر دینا اور اس کی رسم بنا دینا، یہ جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں۔ ان جاہلانہ باتوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ اور جو بھی ان کے ایسے دن ہیں جن کے بارے میں فضائل ہیں، ایسی راتیں ہیں جن کے بارے میں فضائل ہیں، وہ فضائل چاہے اعلیٰ درجے کی سندوں سے ثابت نہ ہوں یا وہ محدثین کے یہاں معتبر نہ ہوں، تب بھی فضیلت والا کوئی عمل اگر کر رہا ہے، کوئی شخص دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کا یہ اچھا عمل ہے، اس کا یہ مبارک عمل ہے، اس کا یہ اچھا ارادہ ہے۔ اس لیے اس کو سراہنا چاہیے اور بتانا چاہیے، مسئلے سے واقف ہو جائے اور مسئلے سے واقفیت کے بعد کوئی اچھا عمل کرے۔ لیکن جو لوگ بھی غلط قسم کے عمل کر رہے ہیں، غلط رسومات کو پھیلا رہے ہیں، ان کو سخت تنبیہ کر دینی چاہیے۔ جو جرائم لوگ شادیوں میں کر رہے ہیں اور جن کے خلاف مہم چھیڑی جا رہی ہے، اسی طرح کے جرائم کتنے بگڑے ہوئے ہیں جو اس رات میں کرتے ہیں جو شب برات کہلاتی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ گناہوں سے رجوع کریں اور معافی مانگیں، توبہ کریں، وہ اور زیادہ مجرم بن کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کو خوب ناراض کر دیا جائے، اور گویا وہ اپنے اس عمل سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں پٹاخے داغ رہے ہیں اور آتش بازی کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں جہنم میں ڈال دینا اور ہم پر آسمان سے بارش کر دے انگاروں کی، ہمیں تباہ کر دے۔ یہ ایسے جاہل اور مجرم اور خبیث لوگ ہیں جن پر شدت کے ساتھ پابندی لگنی چاہیے، اور یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو چاہیں لوگ کرتے رہیں اور کچھ لوگ تماشا دیکھتے رہیں۔ بس یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی، اس لیے اس وقت گفتگو اس موضوع پر مختصراً کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔